جو ہمارے والدین اور آباء و اجداد علماء اور بزرگوں کے غلط بتائے ہوئے دین پر چل کر اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان کی بخشش اور اصالہ ثواب کے لیے کوئی وظیفہ، وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ بخشے نہ بخشے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. آپ کو تو اللہ نے حکم دیا ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہمارے بھائی، ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھ. تو یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، باقی قبول ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی ہے. آپ نے تو یہ کام کرنا ہے. اور اس کے بعد دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ان بزرگوں کو ایکسپوز کریں کہ جنہوں نے آپ کے آباء و اجداد کو، ہمارے آباء و اجداد کو ورگلایا، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان کے شر سے بچ جائیں. اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے. جب بالکل ایک چیز عیاں ہو جائے گی، وہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، کہ قیامت والے دن وہ لوگ کہ جن کی پیروی کر کے لوگ گمراہ ہوئے تھے اور جہنم میں پہنچے تھے، وہ کہیں گے ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دیں. تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے آباء و اجداد ان کی وجہ سے جہنم میں پہنچے تو وہ ان پہ لعنتیں بھیج رہے ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جنت میں لعنتیں بھیج رہے ہوں گے ان کے اوپر، ان پہ دگنا عذاب آئے کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کو گمراہ کیا. تو وہ قیامت کے دن کے لیے. سورہ حامیم السجدہ میں آیا کہ اے اللہ جنوں انس میں سے وہ لوگ ہمارے حوالے کر جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا، آج ہم اپنے پاؤں کے نیچے انہیں روندیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو آخرت میں تو سب نے یہ کچھ کرنا ہے. بہتر یہ کہ دنیا میں آپ یہ نعرہ لگا لیں، کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ادھر تو نعرہ یہ ہے. ہاں قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی جنتیوں کا رجز یہ ہے انشاءاللہ. میرے بڑے بھائی کی شادی کو 8 سال ہو گئے. ایک بیٹا پیدا ہوا جس کے بعد میں انتقال ہو گیا. اب اولاد نہیں. میرا بھائی پہلے باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا، اب چھوڑ گیا ہے. ان کو کوئی مشورہ دیں. کیا مشورہ دے رہی بھائی؟ مشورہ یہی ہے کہ اللہ سے ناراضگی کس چیز کی بھائی؟ اگر آپ کا یہ اصول مانا جائے کہ کوئی غم پہنچنے پہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دینا ہے، تو اس سے اگر آپ کا غم دور ہو جاتا ہے تو ضرور کر لیں. آپ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں یہ بات کر رہا ہوں. خوشی ہو غمی ہو اللہ ہی ہمارا سہارا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو اتنی تکلیفیں پہنچی ہیں تو یہ تو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے. لوگ تو تکلیف کی وجہ سے اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. یہ بہت بڑی بدبختی ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے. سید انور کو دیکھیں، اس کی 8 سال کی بیٹی فوت ہوئی تو اس نے اللہ کی طرف راستہ اختیار کیا. تو آپ کے سامنے اتنی بڑی مثال موجود ہے. ملائکہ نام رکھنا کیسا ہے؟ کیونکہ ملائکہ فرشتوں کہتے ہیں. جی کوئی ضرورت نہیں رکھنے کی بھائی، ویسے بھی جمع کا سیگا ہے، تھوڑے نام ہیں اور وہی رکھیں آپ. اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. وہ خیر اس کے ساتھ نہ اس کو جوڑیں. یہاں تو کوئی نہیں اللہ کی بیٹیاں سمجھتا فرشتوں کو. فرشتوں کے ناموں پہ آپ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح مطلقاً کوئی نام رکھ دینا یہ غلط ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت کے ناموں کے اوپر نام رکھا کریں. آپ جو بولتے ہیں کہ بابے تھے شیعی کوئی نہیں، تو پھر امام بخاری امام مسلم بھی تو بابے. یار یہ پرانا سوال پٹ گیا اللہ کے بندو. ان کو کہہ رہا ہوتا ہوں میں، یہ تو ہمارے بابے ہیں. ہم تو آپ کے بابوں کو کوئی شیعہ نہیں مانتے. ہاں یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ان کی بات ہو رہی ہے. اور میں کبھی نہیں کہتا کہ بابے تھے شیعی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شیعی کوئی نہیں. تیرے بابے کہہ رہا ہوں، یہ تو میرے بابے ہیں. میرے بابے تھے بڑی شان ہے. میرے بابے ایڈی بڑی شان ہے کہ تیرے بابے ان بابوں کا انکار ہی نہیں کر سکتے. امام بخاری امام مسلم میرے بابے ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے میرے بابا جان کا تعارف کروایا جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارے بابے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے رہے، انہوں نے اپنی باتیں کروائیں، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ امت کو جوڑا. تو ان کے پیچھے آپ اپنے بابوں کو نہ چھپائیں.
یہ وہ بابے ہیں جو اوریجنل بابے ہیں، ان بابوں کو ہم مانتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے بابے ہیں، آپ تو ان کا نام بھی نہ لیں، آپ کیا لینا دینا ان لوگوں کے ساتھ؟ اسلام میں روحانیت اور عقل کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کوئی خلاف نہیں ہے بھائی، صرف وہاں پر اختلاف آتا ہے جب آپ وحی کے مقابلے پر اپنی عقل سے کوئی چیز اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں۔ جہاں پہ شریعت کا حکم آ جائے وہاں پر آپ نے اپنی عقل کو سامنے نہیں رکھنا، وہ آپ کی عقل ہے نا۔ آپ کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے، مرتبے میں ہو سکتا ہے عورت کا مرتبہ زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ڈیفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں۔ عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے اور مرد کو معیشت کی تکلیف سے۔ مرد پریگننٹ نہیں ہو سکتا، آپ سے پوچھ کر نظام بنایا جاتا تو ایک دفعہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے، ایک دفعہ مرد۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ عورت نے ہی پریگننٹ ہونا ہے اور مرد نے اس کے لیے کھانے پینے کا، رہائش کا بندوبست کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام بنایا ہے، اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ کیا اسلام میں یہ بات درست ہے کہ بچہ پیدائش کے 40 دن بعد کسی گھر نہیں جا سکتا، یا جن پر کوئی جادو ہو وہ اس کے گھر نہیں جاتے؟ نہیں، اسلام میں تو کوئی نہیں ہے، یہ آپ کے معاشرے میں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے تمام کتابیں اہل سنت کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، کیا شیعہ کی حدیث کی کتابوں کو آپ مستند نہیں بناتے؟ ساری کتابیں تو میں نے سنیوں کی نہیں رکھی ہوئی ہیں، سب سے اوپر شیعہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، قرآن۔ یہ سنی شیعہ کی کامن کتاب ہے۔ باقی شیعہ کی کتابوں کو ظاہر ہے ہم نے عقائد تو لینے قرآن سے، نہ شیعہ کتابوں سے نہ سنی کتابوں سے۔ 85% چونکہ سنی ہے، ہمارا پلیٹ فارم سنی فکر پر ہے، سنی منہج پہ ہے، سنی فرقے پہ نہیں، اس لیے ہم نے یہاں پہ کتابیں رکھی ہیں۔ باقی شیعہ کی کتابیں بھی اپنی جگہ درست ہیں، ان کے جو عقائد قرآن کے مطابق ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، ہماری کتابوں کے بھی جو عقائد قرآن کے مطابق ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ رہے باقی جو فقہی احکام و مسائل ہیں وہ تو آلموسٹ سیم ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ نماز کا تھا، وہ میں نے ثابت کر دیا ہے، سنی شیعہ کی نماز ایک ہے، رفع الیدین وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ تو حنفیوں کو فکر کرنی چاہیے نا کہ وہ کس طریقے کے اوپر ہیں۔ سنی شیعہ کی کتابیں تو نماز رفع الیدین کے ساتھ بتاتی ہیں، ہاتھ چھوڑنا اہل سنت کے یہاں بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر اٹھنا، شیعہ بھی اسی طریقے سے اٹھتے ہیں۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا پھر گھٹنے لگانا، شیعہ بھی اس طرح پڑھتے ہیں، ہم بھی اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ علی بھائی ٹیبل کے سامنے لکھے ہوئے باقی اشعار کیوں ختم کر دیے ہیں؟ اب ایک ہی ہے جی، ایک ہی کافی ہے۔ ہاں، اس نے ساری کی ساری چیزوں کو کور کر دیا ہے، اس پہ زور لگانا ہے۔ دیکھیں نا، تبدیلی بھی تو اسی کے بعد آئی ہے، رولا اس ٹائم یہی پہ ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی وہ بابے بابے بابے، یہی تو ہے سارا مسئلہ۔ اس لیے میں نے جب 3 ملین سبسکرائبر ہوئے تھے اس پہ تفصیلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ رجز ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث موجود ہے، جب آخری 3 سورتیں نازل ہوئیں تو نبی علیہ السلام نے باقی دعائیں چھوڑ کر ان 3 سورتوں کو لے لیا تھا، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں، اسی لیے دیکھیں صبح شام 3 دفعہ آئیں گے سورتیں، ہر فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ تو اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا رجز ہے نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے الحمدللہ۔ دنیا میں سب سے بڑا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے؟ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی معافی نہ ہو بھائی۔ آخرت میں معافی نہیں ہے شرک کی، دنیا میں ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی بھی معافی ہے، بلکہ سورۃ الفرقان میں آیا شرک، قتل نہ حق اور بدکاری، اس سے بھی کوئی توبہ کر لے تو ہم نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ لہذا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی دنیا میں معافی نہ ہو۔ جو معافی نہیں ہے وہ آخرت کا ذکر ہے، اگر دنیا میں معافی مانگ لی تو آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ موسیقی والی نعت سننا جائز ہے اسلام میں؟ موسیقی والی ہو بغیر موسیقی والی ہو، نعتیں تو زیادہ تر شرکی ہیں، نعتیں تو ہے ہی نہیں ہیں، وہ استغاثے ہیں جس میں مدد مانگی گئی ہے، یہ کوئی نعت نہیں ہوتی۔ نعت میں تو نبی الاسلام کی تعریف کی جاتی ہے، تو باقی یہ موسیقی والی نعتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ وہ نعتیں سنیں جن کے اشعار بھی درست ہوں اور مہذب انداز میں پڑھی گئی ہوں۔ فقہ جعفریہ میں نماز مکمل ہونے پر دونوں طرف سلام پھیرنے کی بجائے ہاتھ سے 3 دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ان کے ہاں روایتیں موجود ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں لیکن وہ کمزور ہیں۔ بہرحال شیعہ کے ہاں دونوں طریقے درست ہیں۔ ایران میں دونوں طریقے سے نماز کو مکمل کیا جاتا ہے، سلام پھیر کر بھی اور اس طریقے سے بھی۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اصل چیز ہے خروج بالسنعی ہی، یعنی نماز کو مکمل کرنا۔ انور بی بی دربار، ہمارے گاؤں میں ایک عورت کا دربار ہے۔ انور صاحب، انور بی بی، نہ انوار نہیں، انور لکھا ہے، واو تو بعد الف کوئی نہیں ہے، انور ہے۔ انور بی بی دربار، ہمارے گاؤں میں ایک عورت کا دربار ہے جس کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس دربار میں کوئی مرد داخل ہو تو وہ مر جائے گا یا وہ بیمار ہو جائے گا، کیونکہ اس عورت کو مردوں سے پردہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کہانیاں یار جھوٹ ہے، اللہ کے بندو، اس طرح کے آپ سوال کر کے خام خواہ بزرگوں کی مٹی پلید کرواتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس حدیث سے پہلے قرآن کی کون سی آیت؟ وہی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ والی آیت سورۃ الاحزاب کی کہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یہ والی آیت مبارکہ ہے اس حدیث میں۔ کیا ولایت علی کو تسلیم کیے بغیر ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ بھائی ایمان کا تعلق اللہ، رسول، قرآن اور آخرت ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ شخصیات کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہے کہ جو شخصیات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑی ہیں آپ ان کا احترام کریں۔ اگر کوئی ان کا احترام نہیں کرتا یا انہیں نہیں مانتا تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اس کو اس حوالے سے ہم زبردستی منوانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ باقی جو غلوف کے درجے میں چیزیں آئی ہوئی ہیں ان کا تو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ شیعہ نے جو ولایت علی کو اس حوالے سے پیش کیا تو دین میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو انہوں نے اس طریقے سے پریزنٹ کی ہے۔ کیا عورت مخصوص ایام میں درود شریف پڑھ سکتی ہے؟ جی درود شریف تو پڑھ سکتی ہے، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، وہ منع ہے۔ قرآن کے سوا باقی ساری چیزیں۔ اللہ کا عرش جو پانی پر تھا سورہ ہود، لیکن اللہ تو مکان، زمان اور جسم سے پاک ہے، تو اللہ کا عرش، تو اللہ کے عرش کا ذکر ہو رہا ہے نا بھائی، اللہ کا ذکر تو نہیں ہو رہا نا۔ اللہ کا عرش اس کی مخلوق ہے، اللہ کا تخت حکومت، اللہ عرش پر ہے، یہ اس طرح نہیں جس طرح میں کرسی پر ہوں، یہ متشابہات ہیں، ہم صرف ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اللہ کا عرش پانی پر تھا نا، اللہ تو پانی پر تو نہیں تھا نا۔ باقی میں نے اس کے اوپر کافی ڈسکشن کی بھی ہے، استواء علی العرش کا عقیدہ، وہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ آپ نے انجینئرنگ کا پروفیشن ہی کیوں چنا، کوئی اور کیوں نہیں؟ میرا شوق تھا اس طرف، میتھمیٹکس، فزکس کی طرف، اس وجہ سے۔ جو سورہ التحریم کی آیت نمبر 1 میں نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیا، وہ کیا تھا؟ شہد تھی یا لونڈی تھی؟ دونوں روایتیں موجود ہیں جی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ حلال کردہ چیز آپ نے اپنے اوپر حرام نہیں کرنی۔ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو کوئی بابا بتا سکتا ہے کہ جادو کس نے کروایا؟ وہ لڑائی ڈلواتے ہیں جی، اس طرح تو نہیں پتا چلتا۔ باقی جادو کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں جو کرتے ہیں ان سے کروائیں۔ کیا نیچے سے پینٹ فولڈ کر کے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے آپ نے ٹخنے تو ننگے کرنے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ پینٹ چھوٹی ہو، لیکن اگر پینٹ لمبی ہے تو آپ نے ٹخنے ننگے کرنے کے لیے اسے فولڈ کرنا یہ درست ہے۔ تفصیلی ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہے۔ اگر اسلام انصاف کرتا ہے تو صرف مرد ہی کیوں اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ تو ایک سہولت دی گئی ہے، ادروائز تو اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی، اور یہ بھی کوئی حکم نہیں دیا گیا، صرف اجازت دی گئی ہے۔ تو آپ اس اجازت سے اگلا حصہ بھی مانگنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی پہلے بھی فالتو ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو چنگے کے طور پر دیا گیا ہے۔
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سگریٹ پینا بھی آہستہ آہستہ موت کی طرف لے جائے گا، اس لیے حرام ہے۔ تو فاسٹ فوڈ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یار جو فوڈ ہے وہ تو آپ کی نیڈ ہے نا، سگریٹ تو آپ کی نیڈ نہیں ہے نا، ایک اضافی چیز ہے نا، دونوں چیزوں کو کمپیئر نہ کروائیں۔ باقی فاسٹ فوڈ بھی اگر کوئی کثرت سے کھاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے مریض بن گیا اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو یقیناً اس کو وہ نہیں کھانا چاہیے، بالکل غلط ہے۔ نمک بھی نہیں کھانا چاہیے، شوگر کے مریض کو چینی بھی نہیں کھانی چاہیے، بالکل۔ کیا غیر مسلم کو صحت کی یا مرنے کے بعد جنت کی دعا دے سکتے ہیں؟ صحت کی دعا ضرور دیں، ایمان کی دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دے۔ مرنے کے بعد دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ سورہ توبہ میں آیا کہ کسی نبی یا اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں، یہ ان کے شایان شان نہیں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے قریبی رشتہ دار مشرک ہیں، کافر ہیں، اور اس کے باوجود ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کریں، یہ منع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا تھا جب جادو عموماً کمزور ایمان والوں پر اثر کرتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام پر کیوں ہوا جبکہ آپ تو معصوم ہیں؟ یہ آپ نے خود سے ایک ڈاکٹرن کھڑی کی، اس کے بعد اس میں فٹن کیا۔ نبی علیہ السلام تو امت کے لیے رول ماڈل ہیں، وہ ایک واقعہ تھا، اس کے بعد آپ نے سنا کبھی کسی صحابی پہ، اہل بیت میں سے کسی کے اوپر جادو ہوا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت سے گزارا اور علاج اس کا نازل فرما دیا، آخری 3 صورتیں۔ باقی جو لوگ اس حدیث کو شان رسالت کے منافی سمجھتے ہیں، یہ کہہ کر کے نبی پر جادو ہو تو نعوذ باللہ شیطان کا غلبہ ہو گیا، تو یہ بخاری مسلم کی احادیث قرآن سے ٹکراتی ہیں۔ قرآن میں تو آیا کہ کافر کہتے تھے تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پہ جادو ہوا ہے، سورۃ الفرقان اور سورہ بنی اسرائیل۔ تو نانسنس بات ہے، قرآن میں بھی جادو کی اصل موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ نظر آئی تھی، قرآن کے الفاظ ہیں، تو قرآن تو کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی نظر بندی ہو گئی تھی اس جادو کی وجہ سے، تو نبی پہ بھی وقتی طور پہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی مدد فرمائی۔ اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا اور میں کرتا ہوں تو کیا میری نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی؟ بالکل جی، آپ کی ہوگی، اس کی غلطی کا وبال اس پہ۔ صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں نمازیں پڑھائیں گے لیکن غلط پڑھائیں گے، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا۔ باقی یہ جو امام کہتے ہیں کہ جی آپ امام کو فالو کریں، امام کو فالو کرنا ہے آپ نے تکبیرات انتقال میں، ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہوئے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل نہ دے۔ امام سے پہلے آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ باقی یہ نہیں ہے کہ امام نے پگڑی باندھی ہے تو آپ نے بھی پگڑی باندھنی ہے، امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ نے بھی نہیں کرنا، نہیں، وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، آپ نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو امام آپ کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں، خود تو یہ امام کعبہ کے پیچھے بھی رفع الیدین نہیں کرتے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے آپ رفع الیدین چھوڑ دو۔ لو سامو، تمہارا تکبر یہ ہے کہ تم امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھو، یا پڑھو تو رفع الیدین کے ساتھ نہ پڑھو، حالانکہ وہ رفع الیدین کرتا ہے۔ ہمیں کس منہ سے مشورے دیتے ہو کہ ہمارے پیچھے آپ امام کو فالو کرتے ہیں؟ وہ امام کو فالو کرنا ہے تکبیرات میں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی امام غلطی کر رہا ہے تو آپ نے جان بوجھ کے وہ غلطی کرنی ہے۔ نماز پڑھتے وقت وضو ٹوٹ جائے، ہم پہلی صف میں ہوں تو اس صورت میں سنت طریقہ کیا ہے؟ وہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ آپ نے اپنے منہ کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا ہے، سائیڈ پہ ہو جانا ہے اور سائیڈ سے پھر نکل جانا ہے، یعنی صف کی ایکسٹریم پہ جا کے پھر کونے سے یوں نکل جانا ہے، جو آپ کو آسانی ہو۔ صحیح بخاری کی اصل پہچان کیا ہے؟ اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ علماء اپنی بخاری نکالتے ہیں، کیا مطلب؟ بخاری تو ایک ہی ہے جی دنیا میں، کون سے علماء نے نکالی ہے؟ کوئی نہیں ہے جی، کس عالم نے نکالی ہے بخاری؟ ترجمہ کرتے ہیں، بخاری تو ایک ہی ہے۔ باقی صحیح بخاری اہل سنت کے یہاں صحیح ہے، آپ کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دلیل وہاں ہوتی ہے جہاں اختلاف ہو، جب سارے سنی مان رہے ہیں تو پھر بات ختم ہوگی۔ ہاں اگر کوئی منکرین حدیث ہو کے اس کی دلیل مانگے گا، پھر بخاری پہ بات نہیں ہوگی، پھر حجیت حدیث پہ بات ہوگی کہ حدیث الگ سے کوئی چیز موجود ہے، سنت کی کیا اہمیت ہے۔ بخاری کا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ اگر وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، پھر بخاری آؤٹ آف کوسچن ہے۔ میں نے اپنے شناختی کارڈ پر اپنے
اصلی والد کا نام لکھوانے کے لیے کیس کیا لیکن میں ناکام ہوا، تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ چلے کر دیا، لیکن عموماً بول چال میں بتانے میں آپ اپنے اصلی والد کا نام ہی بتائیں۔ لے پالک جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اپنے گارڈین کا نام نہیں بتائیں گے والد میں، سرپرست میں بتا سکتے ہیں۔ والد وہی ہے جو آپ کا اوریجنل والد ہے۔ کیا صحیح بخاری دین کی کتاب ہے یا تاریخ کی کتاب ہے؟ جی دین کی کتاب ہے جی۔ اگر اس کو تاریخ کی کتاب آپ کہہ رہے ہیں تو قرآن بھی تاریخ کی کتاب ہے۔ قرآن میں تاریخ بیان نہیں ہوئی ہے، انبیاء کی تاریخ بیان ہوئی ہے، پورے واقعات بیان ہوئے۔ تاریخ کہہ کہ آپ نے کسی چیز کو ڈیگریڈ کرنا ہے، نعوذ باللہ، تو تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں انبیاء کرام کی بایوگرافی اور تاریخ بیان ہوئی ہے، اس طرح احادیث میں نبی الاسلام کی بایوگرافی اور تاریخ بیان ہوئی ہے۔ تو دین کی کتابیں ہیں، دونوں ہی دین کی کتابیں ہیں بھائی۔ سنن ابی داؤد میں برا بن عازب والی روایت، جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، دوبارہ نہیں کرتے تھے، یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں صحیح بھائی۔ ابن مسعود والی روایت ہے جس کے اوپر یہ لوگ کلیم کرتے ہیں، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ تو وہ خود بھی پیش نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کمزور ہے۔ ابن مسعود والی عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ بھی بیان کر رہے ہیں جی، جب بیان کر رہے ہیں اور بیان کردہ حدیث کو وہ خود صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، تو پھر اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ بیان اس لیے کیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح نہیں ہے۔ کیا بچوں پر والدین کے لیے گناہوں کی سزا آتی ہے؟ بچوں نے اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہونا ہے، اولاد نے اپنے ماں باپ کے کرتوتوں کا جواب نہیں دینا۔ ہاں، ماں باپ نے غلط تربیت کی تو اولاد کے غلط کرتوتوں کا وبال ان پر بھی ہوگا، ان کے ماں باپ پہ بھی ہوگا۔ باقی جنرل اصول قرآن میں آیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کارپوریٹ سیکٹر میں کئی دفعہ باس ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتا ہے اندر کی خبریں دینے کے لیے، تو یہ چگلی کے زمرے میں آئے گا؟ اندر کی خبروں سے مراد اگر تو وہ اپنے دفتر کے کام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ تو بالکل درست ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ کسی کو ہائر کرے گا اور دیکھے گا کہ کون لوگ حرام کی تنخواہ کھا رہے ہیں اور کون حلال کی، یہ تو اس کا رائٹ ہے نا۔ اور اگر اس قسم کی خبریں کہ کسی کی ذاتیات کے پیچھے پڑنا، وہ تو حرام ہے، اس قسم کی کوئی رپورٹنگ آپ نہیں کریں گے۔ حدیث یا روایت میں بتایا نبی الاسلام نے مجلس کے ختم کرنے کے بعد اجتماعی دعا کی ہو، اگر نہیں تو آپ کی اکیڈمی میں کیوں ہوتی ہے؟ وہ آپ کو اینڈ پہ پتہ چل جائے گا کیوں ہوتی ہے۔ وہ توسل اور وسیلہ کے طور پر ہوتی ہے، لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی اصل موجود ہے کہ جب کوئی دعا کے لیے کہے تو پھر آپ دعا کروائیں گے۔ ایک ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا کہ محرم میں کالا لباس پہن سکتے ہیں، کوئی حدیث یا روایت بتائیں۔ میں نے روایت کیوں بتانی ہے؟ روایت تو آپ نے بتانی ہے۔ حلال کہنے کے لیے تو روایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حرام کہنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے جب تک کہ اسے حرام نہ کر دیا جائے۔ یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ منع کہاں ہے، ہم نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ کالا لباس پہننا سنت ہے، تو جب سنت ہے وہ کسی بھی وقت پہنی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ نبی الاسلام منع کر دیں کہ اس وقت آپ نے نہیں کرنا، پھر ظاہر منع ہو جائے گا۔ جس طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو ابن عمر نے کہا کہ والسلام علی رسول اللہ کا میں بھی قائل ہوں، لیکن اس جگہ پہ نہیں، وہ تو الگ سے درود شریف ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن چھینک کے ساتھ آپ نے یہ نہیں پڑھنا، کیونکہ نبی الاسلام نے چھینک کے ساتھ ہمیں کیا تعلیم کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اب مطلقاً دیکھا جائے تو درود شریف کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب نبی الاسلام اسپیسیفک کوئی چیز تعلیم فرمائے اس میں آپ کوئی چیز آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو دین کا جنرل حکم یہ ہے کہ آپ نے کالا لباس پہنا، اب اسپیسیفکلی آپ نے کسی موقع پہ اسے حرام قرار دینا ہے تو دلیل آپ نے پیش کرنی ہے، تو اپنی اصل میں وہ درست ہوگا۔ باقی یہ جو 7 چیزیں جوڑ لیتے ہیں نا کہ اس کو سوگ کے طور پر، تو ہم تو بھئی یہ سوگ کے طور پر تو قائل نہیں ہے، اس کی تو ممانعت ہے، وہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ سوگ کے طور پر کوئی بھی لباس پہنے وہ غلط ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کیا نزول وحی اور قرآن کے 30 پاروں کی ترتیب ایک جیسی ہے، کوئی فرق ہے؟
30 پاروں کی ترتیب صورتوں کی ترتیب ہے. پارے تو بعد میں بنائے گئے ہیں. پارے آپ بے شک 40 بنا لیں, 50, آپ کی اپنی مرضی. یہ تو بعد کے لوگوں نے بنائے ہیں. ڈویژن کی ہے آسانی کی خاطر, وہ آپ کی مرضی ہے, جس طرح مرضی کریں. 30 پاروں کی تفریق نبی علیہ السلام نے نہیں کی ہوئی ہے. آپ نے 114 صورتیں بتائی ہیں. عرب ملکوں میں جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں وہاں تو پاروں کی بھی یہ والی تقسیم نہیں ہوتی جس طرح ہم ایک تقسیم کے طور پہ کرتے ہیں نا. پھر پاروں کے بھی آگے 4 حصے کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ اس سے بھی زیادہ ہوئے ہوتے ہیں. صورتیں ہیں, ان کی آیات ہیں یا منازل ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں جو اس زمانے سے چل رہی ہیں. باقی یہ تابعین کے زمانے میں رکوع بھی آئے, پارے بھی آ گئے. اس قسم کی کوئی مزید کوئی ڈویژن کرنا چاہتا ہے تو اس کا رائٹ ہے, وہ کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن قرآن وہی رہنا چاہیے, اس کی ترتیب وہی رہنی چاہیے جو دور قرآن کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو تعلیم فرمائی, جو بخاری مسلم میں آتا ہے, اور وہی کے ذریعے یہ ترتیب لگائی گئی ہے. میرے والد صاحب مجھ سے 1 ہفتہ سے ناراض ہیں. جیسے میں نے اپنے پسند کی شادی کا ذکر کیا, کہتے ہیں کہ والدین کی بات کی اہمیت زیادہ ہے یا کسی آنے والے کی. تو اگر میں اپنی بات پر ڈٹا رہوں تو کیا میں ان کے مطابق نافرمانی کے گناہ میں تو نہیں ہوں گا؟ اکثر اس وجہ سے مجھے آنسو آ جاتے ہیں. آنسو آتے ہیں تو بات ٹھیک ہے, پھر مان لیں ان کی بات ہی. پھر ہاں, اگر اتنے بزدل ہو تو ٹھیک ہے, پھر مان لو گل انہوں نے. باقی آپ کا رائٹ ہے, جہاں مرضی شادی کریں. ماں باپ کوئی زبردستی نہیں کروا سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا مشورہ آپ کو دے رہے ہیں جہاں آپ رشتہ کر رہے ہیں وہ رشتہ اچھا نہ ہو, تو اس کو آپ غور و تفکر کر لیں کہ اس میں کوئی اور ایسا ایشو نہ ہو, تو آپ کا رائٹ ہے. لیکن پھر اس شادی کے بعد آپ کی بیوی ان ماں باپ کے ساتھ نہیں رہے گی. ہاں, اگلے پچھلے بدلے لان گے ہوتے بیچاری ہوتے, یہ آپ نے ظلم نہیں کرنا. مرنے کے بعد جو لوگ قرآن پڑھ کر مردوں کو بخشتے ہیں, ان کے مرنے کے بعد 40واں قل سالانہ ختم شریف کروانا جائز ہے؟ یہ کوئی ثابت نہیں ہے. صرف دعا کریں گے, صدقہ اور خیرات کریں گے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے ویڈیو دیکھ لیں. میرا 14 سال کا بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے. قاری صاحب اسے بہت تشدد کرتے ہیں. اب وہ مدرسے میں نہیں جانا چاہتا, رہنمائی فرما دیں. کیا کروں؟ 18 پارے حفظ کر لیے. کوئی اور مدرسہ دیکھ لیں جہاں پہ مار کٹائی نہیں ہوتی. سارے مدرسے تو اس طرح نہیں ہے کہ مار کٹائی ہوتی ہو. اچھے جو مدرسے ہیں ان میں سے کسی میں داخل کروا دیں, یا گھر میں قاری لگوا لیں حفظ کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے کن کہنے سے ہر چیز اسی وقت ہو جاتی ہے. تو پھر زمین و آسمان کا 6 دن میں وجود میں آنا, جی یہ بھی قرآن میں ہی لکھا ہے نا. جس طرح آپ نے اللہ کی وہ بات مان لی ہے تو یہ بات بھی مان لیں. اللہ کا کلپ نہ کاٹیں, دونوں چیزوں کو جوڑیں. اور یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ اسی وقت ہو جاتی ہے. وہ تو ہے کہ جب ارادہ فرماتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے, یعنی اس کا ہونا طے ہو جاتا ہے. باقی اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے. بیکٹیریاز جو ہیں وہ سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. انسان کا بچہ جو ہے وہ 9 مہینے میں بنتا ہے. ہاتھی کا بچہ جو ہے 22 مہینے میں. خرگوش کا بچہ جو ہے 1 مہینے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا, اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ مختلف ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے. یہ اللہ کی ول ہے. آج راولپنڈی سے جنم آتے ہوئے ہماری بس الٹتے ہوئے بچی, کیا یہ شہادت کی موت ہوگی؟ سب سے پہلے تو میری کرامت کہیں نا اسے. آپ کہیں جی وہ کرامت ہے انجینئر صاحب کی, بچ گیا. کیونکہ اگر آپ کسی دربار پہ جا رہے ہوتے تو بابا جی دی کرامت سی, ساڑی کوئی کرامت نہیں. ہاں تو جی شہادت کی موت ہے. کیوں نہیں شہادت کی موت؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص علم دین کے لیے کوئی سفر اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے. علم دین کے لیے جو سفر اختیار ہوتا ہے وہ جنت کا سفر ہے. آپ رفع الیدین پر تو بڑا اصرار کرتے ہیں لیکن جلسہ استراحت پر اتنا زور نہیں ڈالتے, اور زور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو رفع الیدین شروع کرے گا تو جلسہ استراحت پہ آ جائے گا. اصل چیز جو ہے وہ رفع الیدین ہے جو ڈیفرنس کریٹ کرتی ہے. باقی میں نے ہی تو زور دیا ہے. جلسہ استراحت کے اوپر میں نے علماء عرب کے اوپر گرفت کی ہوئی ہے. نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا. میرا ایک بریلوی عالم سے سامنا ہوا, ان سے نیاز کے مسئلے پر بحث ہوئی تو انہوں نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کون سی اللہ کی ہے
وہ بھی تو فجر کی ظہر کی نماز ہوتی ہے. میرا خیال ہے ایسے بندے کو پاگل خانے میں داخل کروائیں. ہاں اس بندے کو مسجد میں نہیں کسی پاگل خانے میں ہونا چاہیے. ہاں میں اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے معاملے میں بہت پریشان ہوں. لاکھ سمجھانے کے بعد وہ بات نہیں سن رہے. میں کیا کروں؟ بس آپ نے کر لیا، اتنا ہی کرنا تھا. کیا مسلمانوں نے اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے؟ جی پہنچانا ہے. ہر مسلمان نے نہیں پہنچانا. جس کا جو فریم آف ریفرنس ہے، جہاں تک اس کی پہنچ ہے، اس نے وہاں پر پہنچانا ہے. جو obligatory ہے وہ صرف بیوی بچوں تک ہے. بس انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. مجھے یہ بات اکثر سننے کو ملتی ہے کہ جس کی نماز اثر رہ جائے گی تو اس دن کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ جعلی روایتیں گھڑی ہوئی. کسی شاپنگ مال میں بغیر بل ادا کیے کوئی چیز چیک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی اجازت سے کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ عصر کی نماز چھوٹ جائے تو یہ حدیث ہے بخاری میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ گویا کہ اس کا گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا. یعنی وہ انٹینسٹی بتانے کے لیے ہے. اتنا عصر کی نماز کی تاکید والا معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے جو فجر پڑھی تھی وہ ضائع ہو گئی. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا بھائی. جو آدمی یا امام اللہ کے نبی الاسلام کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھائے ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. جی کیا مشرک اور بدعتی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ شرک والے امام کے پیچھے نماز، یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا قرآن آج بھی اصلی حالت میں موجود ہے؟ کچھ شیعہ عالم اس کو درست نہیں مانتے. تو شیعہ کے نزدیک جو اس کو درست نہ مانے قرآن کو وہ تو کافر ہے. وہ شیعہ تو نہیں ہے. شیعہ تو اسی قرآن کو مانتے ہیں. جن کو آپ شیعہ سمجھ رہے ہیں وہ شیعہ ہے ہی نہیں ہے. فیوچر ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ فیوچر ٹریڈنگ درست نہیں ہے جی. باقی حلال اور حرام کاروبار کے 4 اصول ویڈیو دیکھ. سیدہ حلیمہ سعدیہ جو آپ علیہ السلام کی دائی ماں تھیں، ان کا ذکر کتابوں میں رپورٹ ہوا ہے لیکن عرب کے کسی اور بچے کی دائی کا ذکر نہیں ملتا. آپ نے کون سی بھائی تحقیق کر لی ہوئی ہے؟ سارے عرب کی بایوگرافی، نبی علیہ السلام کی بھی بایوگرافی جو ہے وہ کسی خاص حد تک ملتی ہے. اس زمانے میں ساروں کی تو نہیں لکھی جاتی تھی. باقی شیعہ کی جو ریزرویشن تھی تو ابھی جو محمد فلم انہوں نے بنائی ہے، نبی علیہ السلام کا بچپن دکھایا، اس میں تو یہ پورا حلیمہ سعدیہ والا واقعہ انہوں نے فلمایا ہے. وہ آپ دیکھ لیں. شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر لکھا ہے کہ یہودیوں نے بائبل مقدس میں الفاظ تبدیل کیے. یہودیوں نے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بات دین اسلام میں کب پہنچی. یہ قرآن میں ہے کہ جنرل ذکر ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ خود سے چیزیں لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے. تو ورژنز تو موجود ہیں نا جی. کئی الفاظ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ نکالے گئے. یہ کنگ جیمز ورژن اس وقت جو بائبل کا چل رہا ہے یہ فائنل کیا گیا. تو اتنے عرصے بعد جو فائنل ہوا ہے تو ظاہر ہے بیچ میں لوگوں نے چیزیں داخل کر دی تھیں. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اللہ کی کتاب اور نبی اسلام کے فرامین الگ الگ ہیں. یعنی حدیث کی کتابیں الگ ہیں، قرآن الگ ہے. اہل کتاب کے ہاں وہ سارا اکٹھا ہے سب کچھ. اس کی وجہ سے اس میں ایسی چیزیں داخل ہو گئی اور وقتاً فوقتاً وہ نکالتے رہتے ہیں. بیگوٹن لفظ نکال دیا انہوں نے. پہلے تھا یعنی صلبی بیٹا عیسیٰ ابن مریم. ویسے اگر کوئی عیسیٰ ابن مریم یا کسی انسان کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے ان معنوں میں کہ اللہ پالنے والا ہے اور وہ اس کی مخلوق ہے، تو پہلے یہ ٹرم یوز ہوتی تھی. ولد نہیں ہو سکتا، بیگوٹن نہیں ہو سکتا. جس طرح آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس سال 40 لاکھ فرزندان توحید نے حج ادا کیا، تو توحید کے بیٹے تو نہیں نا. توحید کے بیٹے کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بیگوٹن کے معنوں میں نہیں، توحید والے. میرے سسر اپنی زندگی میں ہی تمام بچوں کو جائیداد کا حصہ دینے پر بضد ہیں، تو اس صورت میں میری بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سمجھائیں. ادروائز ٹھیک ہے، پھر ان کو بتائیں کہ زندگی میں اگر آپ نے دینا ہے تو پھر سب کو برابر دینا ہوگا، حصہ لے لیں. کیا لمبے ہوائی سفر میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھنے کی اجازت ملے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شرعی عذر ہے.
حضرت چراغ دہلوی خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا واقعہ ہے کہ حضرت چراغ الدین نے اپنی ٹانگ میں آگ لگا دی تھی تاکہ مہمانوں کو کھانا تیار کر سکیں. اللہ کے فضل سے آپ کی ٹانگ بھی سلامت رہی اور کھانا بھی پک گیا. کیا جھوٹی کہانی؟ جی میں نے ان تمام کہانیوں کا پوسٹ مارٹم کیا. اپنے آپ کو آگ لگانا حرام ہے جی. کھانا پکانے کے لیے کسی اور چیز کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانا یہ منع ہے. یہی لوگ آپ کو شیعہ جو چھری کے ذریعے ماتم کرتے ہیں اس کو حرام کہتے ہوئے دکھائی دیں گے. ان کے بابے اپنے آپ کو آگ میں جلاتے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں حلال ہے. دیکھ لیں ان کی دوگلی پالیسی. اور یہ کچھ بھی نہیں کیا. ایڈا بابا ہے نا جنہوں کوئی بڑا یقین ہے اپنے ہوتے کہ انہوں آگ لاؤ تے انڈیا پک سکتی ہے تو ساڑھے کو بھیجو. ساڑھے ناشتے ہوتے تقریباً کوئی دوسرے تیسرے ہفتے ایک سلنڈر لگ جاتا ہے. بابا ہی پھاڑ کے تھے بن لویے. لیکن پہلے سٹامپ پیپر تے اپنی جان دے اعتبار نال معافی لکھ کے دے گا. ہاں امت محمدیہ کا اجماع ہے کہ سید البشر حضرت ابوبکر صدیق ہے. اس بارے میں احادیث میں کیا ہے؟ امت محمدیہ نہیں کہ امت محمدیہ کے ایک اچھے خاصے حصے کا یہ نظریہ. ظاہر ہے شیعہ تو اس کو نہیں مانتے. اہل سنت کے ہاں بھی ایک چھوٹا طبقہ ہے جو حضرت علی کو افضل مانتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ احترام سب کا ہونا چاہیے. ہم تو چاروں خلفاء کو امت میں ٹاپ پہ مانتے ہیں, خلفائے راشدین کو. آج کے دور میں اگر دو گروپس کا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ ہو تو کیا قتل کرنے والا شہید ہوگا؟ جنرل سوال نہ پوچھیں. قصاص کون کون لے سکتا ہے, رشتہ دار یا کوئی اور؟ اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ رہی کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. جوڈیشری کے تھرو بھائی ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ورثاء ہی لیں گے, رشتہ دار نہیں, ورثاء جو ہیں. قانون آپ نے خود ہاتھ میں نہیں لینا. آپ کا ماننا ہے کہ ووٹنگ سسٹم میں عام عوام بھی ووٹ ڈالنے کے برابر کے حقدار ہیں, تو عام ناخواندہ لوگ اگر اکثریت میں ہوں تو غلط نمائندہ نہیں چن لیں گے, تو پڑھے لکھے کون سا اچھا چن لیں گے؟ آپ ناخواندہ آپ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ آپ کے نزدیک وہ ناخواندہ ہے نا. اگر کوئی بھیڑ بکریاں چرا سکتا ہے تو آپ کے نزدیک وہ ان پڑھ ہے اپنی فیلڈ میں, تو وہ پی ایچ ڈی ہے بھائی. اس طریقے سے مجھے بتائیں کیا بریلویوں کا مولوی اہل حدیث کے علماء کے نزدیک عالم تصور ہوگا؟ وہ تو کہیں گے گمراہ ہے, مشرک ہے, ناخواندہ ہی سمجھتے ہیں. تو انسانوں کے ووٹ برابر ہی ماننے پڑیں گے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص نکاح طلاق کے مسائل نہ جانتا ہو لا علمی کی وجہ سے, اگر کیا ہو گیا جی, وائف کا مہر اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیا تو کیا نکاح نہیں ٹوٹے گا؟ اس کو بس دینا جی مہر کے اگینسٹ ہی, اس کو حق مہر کے اگینسٹ ہی آپ کے لیے وہ حلال ہوئی تھی نا, تو آپ دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. رب کریم کی کیا نفسیات مائنڈ سیٹ ہے؟ مطلب کیا ہے جنرل؟ مجھے نہیں سمجھ اس بات کی. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کیوں بنائی ہے جی؟ یہ انشاءاللہ جنت میں جا کے پوچھیں گے انشاءاللہ تعالی. فی الوقت جو وہ کہہ رہے ہیں نا وہ کریں. ہاں دھکا اس نے دے دیا آپ کو, کنارے تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار لیں. جب پہنچ جائیں گے نا کنارے پہ تو پھر انشاءاللہ پوچھ لیجئے گا. ناصر البلاغہ کے خطبہ 225 میں فلاں کے بارے میں کہنا ہے کہ سید رضی کا تحریر کردہ نسخہ دیکھا, جبکہ سید رضی خود ایک شاعر تھے. وہ 250 سال کا فرق بھی ہے. بھائی میرے یہ ساری باتیں اس وقت سامنے آئی ہیں جب ہم نے ناصر البلاغہ کے حوالے پیش کرنے شروع کیے ہیں بھائی. اب تو کہہ رہے ہیں جی سنیوں نے لکھی تھی وہ کتاب, تو بس ٹھیک ہے, ہم یہی تو چاہتے تھے آپ کو منوا لیں کہ سنی شیعہ جو ہے وہ ایک ہی ہیں الحمدللہ. ملک پاکستان کو کسی ادارے نے فتح نہیں کیا تو اس کی ہزاروں ایکڑ زمین عوام کا حق ہے, ان کو کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا ایک بالیس مطلب کیا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اس میں سوال تو لکھے کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو کہانی لکھی ہوئی ہے نا آپ نے. آپ کی جرت یہ نہیں ہے کہ سوال صحیح طریقے سے لکھے تو میں جواب کیوں دوں گا؟ ہاں اگر آپ فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو بھائی فوج کا جو حق ہے نا وہ آئین میں رکھا گیا ہے. آپ نے اگر آئین کو تبدیل کرنا ہے تو ضرور کریں, ٹھیک ہے, تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر آئین میں کوئی حق نہیں دیا گیا اور زبردستی لیتے ہیں تو غلط ہے بالکل, لیکن وہ چیز آپ کو ثابت کرنی ہوگی نا پہلے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نماز پڑھنے نہیں دیتا, نماز نہیں پڑھنے دیتا,
یعنی وہ فرقوں کا جو اختلاف ہے، اس پر شریعت کیا کہتی ہے؟ نماز نہیں پڑھنے دیتا جماعت کے ساتھ، شریعت یہ کہتی ہے کہ آج آپ نے سن لیا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روک دے، یہ ہے جی وہ ظالم ہے، اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب فرعون نے ڈوبتے وقت ایمان لایا تو اس کا ایمان قبول نہیں، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم جب عذاب دیکھ کر ایمان لائی تو ایمان قبول کر لیا۔ جی آپ نے یہ اللہ کا قریب کاٹا ہے، دیکھیں آپ نے لکھ بھی دیا ہے قرآن کی 2 آیات میں تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، بظاہر ہے لیکن آپٹیمل سولوشن ہے۔ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ صرف یونس علیہ السلام کے کیس میں ایسے ہوا ہے، اس کے سوا نہیں ہوا۔ تو تضاد کہاں سے ہوا؟ وہ ایکسیپشن بتائی ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ یونس علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے، ان کی جو یہ اجتہادی غلطی تھی وہ امت کے حق میں کریڈٹ بن گئی، یہ وجہ تھی اس کی۔ اگر اسلام میں میوزک سننا جائز ہے جس میں شرک یا حرام الفاظ نہ ہو، تو آج کل انڈیا کا ریپ میوزک سننا درست ہے؟ کیونکہ یہ سن کر پاکستان کے بہت سے لوگ بھی گانا شروع کر دیتے ہیں، کیا اسلام میں جائز؟ جی شاعری اگر درست ہے، اچھی ہے، تو ضرور اس شاعری کو بیان کریں۔ نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں 100 سے زیادہ اشعار ایک صحابی سے سنے تھے، سواری کے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اگر اس سے عقائد کسی کے خراب ہوتے ہیں، نظریات خراب ہوتے ہیں، بے حیائی کے اوپر مبنی ہے، تو وہ غلط ہے۔ قرآن کا ترجمہ کس عالم کا یا اسکالر کا پڑھیں؟ جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ پڑھیں، ایک دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھے صحیح۔ ہاں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں مولانا مودودی کا ترجمہ سب سے بہتر ہے، یہاں سے آپ کو مل بھی جائے گا، فتح محمد جلندری صاحب کا بھی، اسی طریقے سے پیر کرم شاہ صاحب الازری صاحب کا بھی اچھا ترجمہ ہے، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کا بھی۔ باقی جو بیچ میں انہوں نے لچ فرائی کیے ہوئے نا بریکٹیں ڈال کے حاشیے لکھ کے، ان کو چھوڑیں، آپ صرف ترجمے کے اوپر تفکر کریں۔ شیعہ کا لنگر کھانا جائز ہے جو کہ ماتم کے بعد دیتے ہیں، اگر اللہ کے نام کا دے رہے ہیں تو جائز ہے، اگر وہ اللہ کے نام کا نہیں ہے تو نہ میلاد کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں، نہ 11ویں کا کھا سکتے ہیں، نہ آپ محرم کا کھا سکتے ہیں۔ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی پڑھتے رہے ہیں، جی صحابہ کرام کو گالیاں دی، مروان نے ان کے پیچھے حسن و حسین نمازیں پڑھتے تھے، حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، جائز ہے، باقی اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہوگا۔ میں میڈیا اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ ڈگری کرنے کے بعد کون سی ایسی میڈیا کی فیلڈ ہے جس کی کمائی حلال ہو سکتی ہے؟ بھئی میری تو فیلڈ نہیں ہے، میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، کسی میڈیا والے سے ہی پوچھیں، میں تو آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین بریلوی ہیں اور میں انہیں توحید بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ان باتوں سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیا اس وجہ سے میں ان کے سامنے توحید بیان کرنا چھوڑ دوں؟ بھئی تھوڑا وقفہ دیں، ہو سکتا ہے زیادہ ہی آپ نے توحید ان کو سکھا دی ہے تو اس لیے وہ فی الوقت ان کو گیپ دیں۔ اگر کسی نے کسی کے پیسے 2 نمبری سے کھائے تو اسے واپس کرنے کے لیے اسے بتانا ضروری ہے یا ویسے بھی واپس کر دیں تو ہو جائیں گے؟ بتانے سے اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ناحق قتل ہوتا ہے تو کیا اس کے گناہ قاتل کے کھاتے میں پڑ جائیں گے؟ اگر قاتل کو سزا نہیں ہوئی دنیا میں، یا وہ رسا نے معاف نہیں کیا، یا بلڈ منی اس نے نہیں دیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے کھاتے میں پڑیں گے، بہت بڑے لیول کا اس نے جرم کیا۔ اور اگر اس نے دنیا میں سزا بھگت لی یا آپ کے ورثاء نے آپ کے بعد صلح کر لی یا بلڈ منی لے لیا تو پھر اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ اسلام میں کزن میرج جائز ہے جبکہ سائنس اسے جنیاتی بیماریوں کا سبب قرار دیتی ہے۔ حرام تو ہم نہیں کہہ سکتے، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کوئی سائنٹیفک ایشو ہو سکتا ہے تو آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ اختلاف کیوں ہے؟ کیا اسلام میں اس قسم کا کوئی مشورہ؟ جی اسلام نے آپ کو دنیاوی معاملات کے اندر اوپن چھوڑا ہوا ہے، اگر کوئی چیز آپ کو تجربے سے حاصل ہوتی ہے تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن حرام والا معاملہ نہیں کریں گے، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ جس طرح تعبیر نحل والا واقعہ ہے، کھجوروں کے نر اور مادہ کا ملاپ کیا جاتا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس پہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انتم اعلم بامر دنیا کو، تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو۔
لیبارٹری رپورٹس میں مقدس نام اللہ، محمد، علی آتے ہیں، کیا ان ناموں کے احترام میں صفات الگ کرنا یا ضائع کرنا ضروری ہے؟ جس حد تک آپ احتیاط کر سکتے ہیں کریں، ظاہر ایک مشکل کام ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے کاغذوں کو آپ آگ لگا دیا کریں اگر آپ نے فائل میں لگا کے نہیں رکھنے، بے حرمتی سے بچانے کے لیے۔ باقی روڈز کے اوپر اگر اخبار گری ہوئی ہے، کوئی اس طرح کی چیز، تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ صفائی کرنے والوں کا کام ہے، آپ بس اپنے مکلف ہیں۔ نانا ابو کی بیماری کے دوران ماموں نے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی۔ یہ ماموں اسی قسم کے ہوتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیا، بالکل یہی کرتے ہیں، بہنوں کو دبا دیتے ہیں۔ نانا ابو وفات پا گئے، ماموں اور بہنوں کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ بھئی کیا اسلام میں حکم ہے؟ جہنم کمائی ہے آپ کے ماموں نے، اور اگر دھوکے سے کیا ہے تو ٹھیک ہے، کورٹ کا راستہ اختیار کریں، کوئی وکیل چڑھا دیں اس کے اوپر، تو انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ اور بعض وکیل ایسے ہیں ان کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ اگر مجھے یہ جائیداد مل گئی تو 25% تمہاری، 75% میری، تو آپ کو تگڑا وکیل بھی مل جائے گا، نہ ہونے سے تو بہتر ہے، تو وہ تو اس کی ہڈیوں میں سے بھی نکال لے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا تعلق دلائل کے بے تاج بادشاہ دیوبند سے ہے، میرے بھائی اور میرے کزن عالم ہیں، میں ان کو چھوڑ کر آپ کو سنتا ہوں۔ نہیں، چھوڑ کر نہ سنیں، ان کو بھی سنیں، وہ جو دلائل کے بادشاہ ہیں ان کو سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ وہ بادشاہ ہیں یا کیا ہیں، فقیر ہیں۔ وہ مجھے بولتے ہیں کہ تم قادیانی بن کر ہی رہو گے، ان کو کہ قادیانی والی نماز تو آپ کی ہے، تم انجینئر کو سنتے ہو، کیا میں واقعی ایسا ہو جاؤں گا؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وہم لاحق ہے تو آپ پہلے تحقیق کر لیں، آپ بس اسی بات پہ تحقیق کریں کہ قادیانی والی نماز جو ہے وہ حنفیوں کی ہے یا ہماری ہے، تو آپ کو پتا چل جائے گا قادیانیوں کے راستے پہ کون ہے، تو قادیانی تو حنفی ہیں بھائی۔ کیا ون ویلنگ کرنا جائز ہے؟ ون ویلنگ کرنا جائز ہے اگر آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن کسی گراؤنڈ میں، روڈز کے اوپر ایکسپرٹ کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ خود تو آپ نے حرام موت مرنا ہے، کسی اور کو تو نہ اس کیٹیگری میں فال کریں، اس اعتبار سے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور اگر آپ کو بھی خدشہ ہے کہ آپ کا نقصان کر بیٹھیں گے تو بھئی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن آپ کا سارا تھدا میں نے اللہ کے فضل سے مکمل کر دیا، کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اس کا جواب نہ دیا ہو، مختصر ضرور دیا، ہر دفعہ میں نے تفصیلاً کسی پرچی پہ نہیں بولنا، ورنہ تو میں ایک ایک پرچی پہ بھی ایک گھنٹہ آپ کو انٹرٹین کر سکتا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں، جھوٹ بول کر نہیں، انٹرٹین کرتا اور پازیٹیو انٹرٹین کرتا۔ لیکن میں نے ساری پرچیوں کو کور کرنا تھا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے، باقی میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔